السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ ہاؤ واز یور ویکینڈ؟ الحمدللہ بہت اچھا. آپ کا ویکینڈ اچھا رہا؟ آپ نے تو کام کرتے گزارا ہوگا یقینی طور پہ. صحیح بات ہے, لگے رہتے ہیں کسی نہ کسی کام سے. جی ناظرین, آج ہم پروگرام میں بات کریں گے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کے درمیان مذاکرات کے بارے میں. بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے بیک ڈور بھی مذاکرات چل رہے ہیں, جس پہ عرفان صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ 2-3 دروازوں سے مذاکرات نہیں چلتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, اور اگر مذاکرات ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں تو پھر گورنمنٹ کے ساتھ جو مذاکرات کیے جا رہے ہیں وہ کس طرح سے سر انداز ہو سکتے ہیں. اس پر بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے 16 ماہ کے جینوسائیڈ کے بعد دوحہ میں ہونے والے جو مذاکرات تھے یا جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. 90 فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیل سے رہائی مل گئی ہے. ہوسٹیجز کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے اور اب 400 ٹرک امدادی سامان لے کر غزہ میں پہنچ گئے ہیں. اس پر بھی ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے کہ آگے کیا منظرنامہ بنے گا مڈل ایسٹ کا. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ آج 47ویں صدر کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں. اب ٹرمپ کی پریزیڈنسی سے بہت سارے ممالک کو بہت ساری توقعات بھی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 4 سال کا امریکا جو ہوگا وہ کیسا ہوگا. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو پی ٹی آئی گورنمنٹ مذاکرات ہم کافی بار اس چیز پہ ڈسکشن بھی کر چکے ہیں, لیکن ابھی جو چمگوئیاں کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں, جس پہ عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جو ہوتے ہیں ہمیشہ ایک دروازے سے کیے جاتے ہیں, 2-3 دروازوں سے مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے. زینب, آج میں نا بڑا عجیب و غریب پریشانی سے دوچار ہوں, بلکہ سر پکڑ کے میں بیٹھ گیا تھا صبح. میں نے نا اپنی زندگی میں, میرا بڑا طویل کیریئر ہے, آئی ہوپ ایوری بڈی نوز دیٹ, اوور 50 ایئرس. میں نے بڑی مشکل حالات جو ہیں سیاسی وہ ہینڈل کیے ہیں, رپورٹ بھی کیے ہیں. حکومتوں کا بننا, ٹوٹنا, پھر سے بننا, پھر سے ٹوٹنا, وہ سب کچھ دیکھا ہے. لیکن جس قسم کی صورتحال اب درپیش ہے وہ میں نے کبھی نہیں دیکھی, اور میں بہت الجھ جاتا ہوں بعض کا. مجھے یہی سمجھ نہیں آتی کہ وچ پارٹ آف ہوز اسٹیٹمنٹ شوڈ وی ٹرسٹ. اچھا, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. وہ درجنوں بھر جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, ہر ایک اپنی اپنی درفنتنیاں چھوڑ رہا ہے. اس سے بانی پی ٹی آئی کو فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے, یہ بھی ان کی کنسیڈریشن نہیں ہے. تو اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہر کسی ایک اہم موڑ کے اوپر نا آپ کو درپیش ہوتی ہے. میں آج میرے سامنے ویسا ہی صورتحال ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک. یہ مذاکراتی عمل جو ہے یہ پی ٹی آئی کی خواہش پر شروع ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. بالکل. بانی پی ٹی آئی نے انیشیٹو لیا, 3 رکنی کمیٹی بنا دی, تو ہم سمجھے کہ اب یہ اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. جی. پھر ہوا کہ مطالبات لکھ کے دینے ہیں کہ نہیں لکھ کے دینے ہیں, پھر کہا نہیں لکھ کے دیں گے, پھر کہا لکھ کے دیں گے. وہ سب کچھ بھی ہم نے دیکھا اور یہ سمجھا کہ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے اور یہ کسی نہ کسی طرف لے جائے گا قوم کو. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایک سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوتی ہے پشاور میں, اور پی ٹی آئی کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. یعنی پہلے تو اس کو اس طریقے سے ایک ترانے کے طور پہ گایا اور شادمانے بجائے گئے کہ ایسے لگا کہ آرمی چیف وہاں گئے ہی صرف ان سے ملنے تھے. حالانکہ کہانی کتنی الٹ ہے وہ اب سب کے سامنے ہے. چلیے وہ مان لیا ہم نے, لیکن پی ٹی آئی کے اس روش کے اوپر جو مذاکراتی کمیٹی کے اسپوکس پرسن ہے عرفان صدیقی, ان کا رد عمل بہت شدید بھی ہے. اور انہوں نے ریئیکٹ کیا ہے ایک اور خبر کے اوپر جو ایک فیلو ہمارے جو کنٹمپریری چینل ہے انہوں نے دی تھی. انہوں نے یہ رپورٹ کیا تھا کہ جی جو جوابات ہیں ان مطالبات کے وہ تیار کر لیے ہیں حکومت نے, اور وہ بس اگلی میٹنگ ہونے والی ہے, اس میں پیش کر دیے جائیں گے. تو عرفان صدیقی صاحب نے اس کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ابھی تو ہم نے ان مطالبات کو اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ, چاہے ایم کیو ایم ہے, وہ دیگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور بھی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم ڈسکس کریں گے, پھر ایک مشاورت کے بعد ہم ایک یونینیمس یعنی متفقہ جو رسپانس جو ہے وہ ظاہر کریں گے. لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ جو نئی کھڑکیاں کھلی ہیں, جس کو کوئی نئے دروازے کہہ رہا ہے, کوئی کہتے ہیں نیا آپشنز ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, وہ جتنے منہ ہیں اتنی باتیں ہیں پی ٹی آئی میں, آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن یہ وہاں سے امیدیں کیوں لگائی گئی ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ دیکھیے, سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے کہا گیا کہ میری حکومت اور میرے خلاف ایک سازش کی گئی. الزام کن پہ تھا؟ بالکل دا اسٹیبلشمنٹ. چلے ہم سیف. ہاں جی, اسٹیبلشمنٹ. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ تو غداری میرے خلاف ہوئی ہے, یہ غدار ہیں یہ لوگ. پھر اس پر بھی ان کو مطمئن نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ میر جعفر, یہ میر صادق ہیں, آپ کے سامنے ہیں سب کچھ بھی. پھر یہ کہا کہ میں تو ان کو قبر تک نہیں چھوڑوں گا.
اور پتہ نہیں کیا کیا کیا, اور ایک لاسٹ جو ٹویٹ کی ہے انہوں نے, اس نے جو تباہی پھیلائی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. Now which part of their statement should I trust? کیا ان کی اس ملاقات سے جو توقعات وابستہ کر لی انہوں نے وہ ٹھیک ہے, یا وہ جو کچھ ماضی میں کہتے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, یا جو اسٹیبلشمنٹ کا سٹانس ہے وہ ٹھیک ہے؟ ایک عجیب و غریب قسم کا, جس کو پنجابی زبان کہتے ہیں, کڑماس مچا ہوا ہے. یعنی وہ غالباً اہم شعر ہے, میں نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا تھا, غالباً کیا قیامت ہے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب کسی عطار کے لونڈے سے دوا مانگتے ہیں. مطلب یہ کہ سارا الزام اپنی حکومت کے جانے کا, اس ساری جو ان کے خلاف جو ایکشنز ہو رہے ہیں, جو مقدمات قائم ہو رہے ہیں, جو انہیں سزائیں ہو رہی ہیں, وہ سب کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں تو فارم 47 کی پیداوار ہے, ان کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ ہے اسٹیٹڈ پوزیشن یا نہیں؟ بالکل, ٹھیک ہے. تو اب آپ پہلے جواب ڈھونڈیں نا میرے ساتھ مل کے, میں بڑی الجھن کا شکار ہوں کہ ان کی کس بات کا میں اعتبار کروں. اچھا جی, اور ایک اور جو اس نے مجھے بہت پریشان کیا بات نے, وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا جی کہ 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں, ایک علیم گنڈا پور کے ساتھ ہوئی ہے, ایک سب کے ساتھ ہوئی ہے, اور ایک پھر 1 to 1 بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہوئی. ذرا بیرسٹر گوہر صاحب سنیے کیا فرما رہے ہیں آج. اچھا, اس وقت کہا گیا کہ یہ تو سیکورٹی کے حوالے سے ملاقات تھی, یعنی فوج نے بھی یہی کہا اور حکومت نے بھی یہی کہا, لیکن آج وہ فرماتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر سے ہماری جو ملاقات ہوئی وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر تھی. سیکورٹی صورتحال پر ملاقات پر اتنا بڑا ایشو کھڑا کر ہم نے کیا کھڑا. بخاری صاحب ملاقات کو بتانے سے کترا کیوں رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب؟ جب سب سے پہلے ملاقات ہوئی انہوں نے تردید کر دی, پھر اس کے بعد بانی پی ٹی آئی نے بھی بتایا کہ ہاں بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے, پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مذاکرات کے معاملے پہ ہماری چیف آف آرمی اسٹاف سے بات ہوئی اور بڑا مثبت جواب بھی ملا ہے. تو اب کی اسٹیٹمنٹ پھر بالکل مختلف ہے. تو یہ مختلف اسٹیٹمنٹس جو سامنے آ رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے؟ آپ کو سمجھ آئی ہے کہ بتانے میں سے سر گریزہ پکڑ کے کیوں ہے کیوں بیرسٹر بیٹھا ہوا گوہر ہوں؟ صاحب یا پی ٹی آئی؟ دیکھیں, ابھی آپ علیحدہ علیحدہ اگر سنیں, علیمہ خان کو اگر آپ سنیں تو وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں, شیر افضل مروت کو سنیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تو پارٹی کے اندر کے توڑ پھوڑ کی باتیں ابھی کل ہی انہوں نے کی ہیں, وہ بھی ہمارے سامنے ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر اتنا کنفیوژن ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں ایشوز کے حوالے سے, تو جو ان کے فالوورز ہیں وہ میرے خیال سے وہ کنفیوژن ان تک بھی پہنچے گا, وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہماری کیا لیڈرشپ ہے. یہ بخاری صاحب لیڈرشپ میں کنفیوژن ہے, لیکن بانی پی ٹی آئی کے اپنے رویے میں بھی کنفیوژن نظر آ رہا ہے. جس طرح سے ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے کہ جس قسم کے ٹویٹس آ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسٹیبلشمنٹ کے متعلق. تو بخاری صاحب جب پہلے مذاکرات شروع کیے گئے تھے تو علی امین گنڈا پور, پھر بیرسٹر گوہر, ان سب نے منع بھی کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کوئی ایسا ٹویٹ نہ کرے جو اداروں کے خلاف ہو. لیکن اب پھر ٹویٹس آ رہے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس سے مذاکرات جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, چاہے آپ کے گورنمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہے ہیں؟ دیکھیے, گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات تو میرے خیال سے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اس لیے کہ جب میں نے کہا نا کہ عرفان صدیقی صاحب نے تو بڑے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے ادھر لا لگانی ہے تو پھر آپ ادھر کریں مذاکرات, یہ مذاق جو ہے بند کریں. بات تو اصولی طور پہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے کمیٹی بھی خود بنائی, آپ نے مذاکرات انیشیٹ بھی خود کیے, مذاکرات کے 3 سیشن ہو بھی گئے ہیں, چوتھا ابھی ہونا ہے, تو آپ ایک اور کھڑکی کی طرف چل پڑے ہیں, تو مطلب ہے کنفیوژن تو ہے. اینی حکومتی موقف یہ ہے کہ جناب جو مقدمات آلریڈی عدالتوں میں ہیں, جن کو سزائیں ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے, ان کے اوپر کیا لاجک ہے کمیشن بننے کی؟ لاجیکلی, لیگلی, مورلی یہ پوزیشن تو ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرف آئے گی بھی. پوچھے کیوں؟ دیکھیے, آج بھی آپ نے دیکھا کہ 26 اور 24 نومبر والے لوگوں کی ضمانتیں منسوخ ہوئی ہیں. جی, دیٹ مینس اے the matter is in the court and B the court's position is clear. آپ کسی کو گلٹی سمجھتے ہیں تو ضمانت کی درخواست منظور کرتے ہیں نا, مسترد کرتے ہیں نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کڑماس جو ہے اس کا ذمہ دار نہ میڈیا ہے نہ کوئی اور ہے. ہاں, ایک سیگمنٹ آف میڈیا ضرور ہے, وہ میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہتا نہیں ہوں کیونکہ میں نے کبھی بھی استعمال نہیں کیے ہیں, لیکن اب بات ان حدود سے چونکہ کراس کر گئی ہے, لہذا مجھے کہنا پڑے گا کہ کچھ اٹھائی گیر قسم کے جو تجزیہ نگار ہیں یا جو ہائرڈ لاٹ ہے, جو جن کی کوئی جرنلسٹک بیک گراؤنڈ نہیں ہے, کوئی این جی او چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی اکیڈیمیا سے ہے, ان لوگوں نے اس قسم کی گفتگو کو پروجیکٹ کر کے اور اس کے ترانے گا کے پوری صورتحال کو گڑبڑ کر دیا ہے.
جہاں کہیں کچھ صورتحال کسی طرف کو چلنے نکلتی ہے یہ سب اٹھائی گیر جو ہیں وہ پھر اپنے اپنے شادیانے بجا کے پی ٹی آئی کے لیڈر کو بھی مس لیڈ کر رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. میں آپ کو کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آنے والے وقت میں میری بات ثابت ہو جائے گی, کچھ پہلے ہو چکی ہوئی ہے. 9 مئی کے حوالے سے جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو پہ ہم قبضہ ہو گیا, ہم نے کور کمانڈر کا گھر تہس نہس کر دیا, ہم نے ایئر بیس میں گھس کے یہ کر دیا, آپ کا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی پولیٹیکل وزڈم تھی؟ اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو, یہ ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ان سے حساب لینا چاہیے. اچھا بخاری صاحب, کیا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا واقعی بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بیرسٹر گوہر کے جو کرنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں تو وہ تردید کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دو مرتبہ آرمی چیف نے ایک دفعہ کور کمانڈر کی میٹنگ میں اور ایک دفعہ اسی قسم کے ایک بہت اعلیٰ سطحی اجلاس میں یہ کہا تھا کہ فوج کو اب سیاست سے باہر رکھیں, خدا کے واسطے وی آر اپولیٹیکل, ہم غیر سیاسی لوگ ہیں, ہم سے بات نہ کریں, یہ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 پریس ریلیزز اور پریس کانفرنسز آئی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی کہ 9 مئی کے مجرموں سے, میں سیریس بات کر رہا ہوں, بالکل کبھی کوئی بات ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ ان کو معافی ملے گی. ایک مارجن انہوں نے دیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اگر قوم سے معافی مانگ لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن بخاری صاحب فوج تو ہمیشہ کہتی ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں, اس میں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. دیکھیں, ایک ہے جنرل سٹیٹمنٹ, ایک ہے کسی ایک صورتحال کے اوپر اسپیسیفک سٹیٹمنٹ. یہ تو اسپیسیفک ہے نا, یعنی میں یہ قطعاً نہیں چاہ رہا کہ یہ ملاقات نہ ہو یا کوئی نتیجہ نہ نکلے, لیکن آپ 2-3 طرح کے کنفیوژن سے پہلے خود نکلیں. کیا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں میں مقدمات کا سامنا کروں گا, مورل پوزیشن ہے, شوڈ بی ریسپیکٹڈ. تو پھر وہ پارلیمنٹ کے اندر بانی کو رہا کرو کہ سلوگن لے کے کیوں جاتے ہیں؟ انہیں پتا ہے کہ ریلیف عدالت, ساتھ ہی کہتے ہیں دوسری سانس میں کہ ریلیف جو ہے یہ تو عدالتوں سے ملے گا, تو پھر یہ رہا کرو کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پہ بوگس ایف آئی آرز ہیں, یہ سارے مقدمے جو ہیں بے بنیاد ہیں. آپ نے خود کہا نا کہ میں مقدمات کا سامنا کروں گا, تو کریں نا. پھر یہ ہے کہ وہ بیچارہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے اس کو, وہ ٹرمپ صاحب جو منتخب کیا ہو گئے ہیں, ان کے ساتھ جو لا لگائی ہے, جو ان کے ساتھ توقعات وابستہ کی ہیں, is that an independent and honorable leader who would expect an American president to become source of his release from the prison? یہ وہی امریکہ نہیں ہے جس کو absolutely not کہا تھا. جی کیا کریں, میں نے کہا نا, کس بات کا اعتبار کریں, کس کا اعتبار نہ کریں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ انہوں نے at the peak of his career as a prime minister he said کہ یو ٹرن لینا جو ہے یہ بڑے لیڈروں کی نشانی ہے, لیکن ان بڑے لیڈروں کی جنہوں نے یو ٹرنز لیے ہیں زندگی میں, تاریخ میں تذکرے کہیں نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, ایک یو ٹرن تو یہ بھی ہے نا کہ آپ فارم 47 والی گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, پھر آپ 8 فروری کو یوم سیام منانے بھی جا رہے ہیں, تو پھر دیکھیں یہی وہ ڈویلٹی ہے جس نے مجھے الجھایا ہوا ہے. آج میں اس پہ الجھا ہوا ہوں. آپ اگر یہ پوزیشن لیتے کہ ہم تو بات کریں گے جی the power that we, جو آپ کہتے تھے, ہاں کہتے تھے بالکل, تو پھر ان کے ساتھ نہ بیٹھتے. ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے 8 فروری کے انتخابات کو ریکگنائز کر لیا ہے, آپ نے اس گورنمنٹ کو لیجیٹیمیسی دے دی ہے. جی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اس کے بعد پھر اگر آپ نعرے لگائیں گے تو پھر یا یہ بے وقوف ہیں یا پھر وہ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں, یہی کہہ سکتا ہوں میں. ٹھیک ہے جناب, آگے چلتے ہیں جی, آگے بڑھتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ بھی آج بولی ہیں, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے غالباً پی ٹی آئی کے چیئرمین سے. انہوں نے باہر نکل کے وہی بات دہرائی ہے. وہ کہتے ہیں میں مقدمات کا سامنا کروں گا, ایسی کی تیسی, کسی کی کوئی میں ڈیل نہیں کروں گا, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مگر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے اس کو لے کے بہت ساری باتیں انہوں نے بھی کی ہیں, بانی پی ٹی آئی نے بھی کی ہیں, اور پی ٹی آئی کی باقی قیادت نے بھی کی ہیں. دیکھیے ایک آپشن تو آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ اس کے خلاف اپیل کریں اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور فیصلہ لے لیں اپنی مرضی کا, جس طرح پہلے ملتے رہے ہیں. اور اگر وہاں سے نہیں ملتا تو سپریم کورٹ از اندر آپشن. جب آپ یہ اندیا دے رہے ہیں پوری قوم کو کہ میں پرنسپلڈ آدمی ہوں, میں تو اپنے مقدمات عدالتوں میں فیس کروں گا, تو پھر باقی کے یہ رہائی کے سلوگنز اور یہ رہائی کے بینر اٹھانا چھوڑ دیں. اچھا بخاری صاحب, علیمہ خان صاحبہ تو یہ بھی کہہ رہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی کو اس کیس میں سزا اس لیے دی گئی ہے تاکہ ان پہ پریشر کریٹ کیا جائے اور وہ ڈیل جو ہے وہ کر لیں, اس وجہ سے ہم پہ پریشر ڈالا گیا ہے اس کیس میں سزا. اچھا ایک تو میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ وہ کیا ڈیل ہے جو
the power that بھی ان سے کرنا چاہتی ہے. بتانا چاہیے نا, انہی سے کر رہے ہیں نا وہ بات چیت, ہمیں بتائیں وہ ڈیل کیا ہے. دوسری بات یہ کہ اس ڈیل کی پیشکش آپ کو کی کس نے ہے. میں چلا کے مر گیا اپنے پروگراموں میں کہ خدا کے واسطے ایکسپوز کر رہے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کو ڈیل کے لیے مجبور کر رہے ہیں. جب آپ اتنا بار بار گاتے ہیں اس کو کہ ہمیں ڈیل کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے, ہمیں مقدمات میں پھنسایا جا رہا ہے, ہمارے خلاف فیصلے لائے جا رہے ہیں, بتائیں نا, نام لیں کہ فلاں جنرل نے فون کیا تھا, فلاں منسٹر نے فون کیا تھا, یا یہ پریزیڈنٹ نے کہا تھا, یہ پرائم منسٹر نے. مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو نتیجتاً لوگ پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل ویل نہیں ہے, یہ صرف کہانیاں بناتے ہیں. میں پھر آج یہاں سے ریکویسٹ انیشیٹ کر رہا ہوں علیمہ صاحبہ سے بھی, اور جو پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی, خدا کے لیے ہمیں بتائیں کنہوں نے آپ کو ڈیل کی پیشکش کی ہے اور وہ ڈیل ہے کیا. آپ سیاست چھوڑیں گے, آپ ملک سے باہر جائیں گے, آپ پارٹی پر پابندی لگوائیں گے, کاہے پر ڈیل کچھ دیں گے تو ہوگی نا. تو کیا مانگ رہے ہیں وہ آپ سے بتا دیں نا ہمیں. تو یہ میرے خیال سے یہ تقاضا کرنا جو ہے. اچھا بخاری صاحب, اس سے پہلے بھی سیاسی لیڈرز کو سزائیں ہوئی ہیں اور بڑی سنگین نوعیت کی سزائیں بھی ہوئی ہیں. نواز شریف ہیں یا بھٹو کی پھانسی ہمارے سامنے ہے. بخاری صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جس طرح سے اس کیس میں سزا سنا دی گئی ہے, کیا لگتا ہے آنے والے ٹائم میں پی ٹی آئی کا کوئی اسٹرکچر باقی رہے گا, جماعت پہ فرق پڑے گا؟ دیکھیے, کلٹ کی پارٹیوں میں یہی ایک نقصان ہوتا ہے کہ جب خدا نہ خواستہ لیڈر اگر ادھر ادھر ہو جائے, ملک سے باہر چلا جائے کچھ, تو وہ پارٹیاں پھر دم توڑ دیتی ہیں. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے واقعات سے. اگر یہ نہ ہوتا تو ہٹلر آج بھی پوجا جا رہا ہوتا نا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے ساتھ اس نے لڑائی لی, متھا لیا, وہ کلٹ کا لیڈر تھا. ایک نہیں ہے, بے پناہ لوگ ہیں. اسٹالن از دا سیم کیس. بہت سارے کیس کنٹمپریری ہسٹری میں بھی ہیں, میں نام لیے بغیر. آپ دیکھیں نا, لیکن بعضوں کا سمپتھی ووٹ بھی تو ملتا ہے. میں عرض کروں آپ سے, صدام حسین واز اے کلٹ لیڈر. آپ بے پناہ نام ہے کرنل قذافی, اور بہت سارے نام لیے جا سکتے ہیں, لیکن ویئر آر دے. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اتنا آپے سے باہر نہ جائیں, بالکل, کہ اس کا نقصان پارٹی کو بھی ہو اور بانی کو بھی ہو. دیکھیے, میں آپ کو ایک بات اور دہرا دوں گا, مجھے اجازت دیجیے کہنے کی. بانی پی ٹی آئی کے بارے میں میں نے اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار ایک سے زیادہ دفعہ کیا ہے. بالکل کیا. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. وہ ڈھنگ کے آدمی ہیں, انکرپٹیبل ہیں, ان کو کرپٹ نہیں کیا جا سکتا, میری کنوکشن ہے. وہ نڈر ہیں, کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں. جو تباہی ان کی کرائی جا رہی ہے وہ ان کے ارد گرد کے لوگ کرا رہے ہیں, چاہے وہ ان کے رشتہ دار اور فیملی کے لوگ ہیں, چاہے وہ ان کے مرضی کے ہینڈ پک لوگ ہیں جو ان کے ارد گرد ہیں اس وقت, یا وہ لوگ جو پارٹی میں تھے اور ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, دوبارہ آنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. فواد چودھری ان میں سب سے آگے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کو کانشیس ہو کے ان لوگوں سے اپنی جان چھڑا لینی چاہیے جو نہیں چاہتے کہ عمران خان جیل سے باہر آئے. اچھا بخاری صاحب, اب مذاکرات کو جو ہے کنیکٹ کیا جا رہا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے. اب اگر یہ مطالبہ گورنمنٹ نہیں مانتی تو پھر مذاکرات تو ختم ہو جائیں گے. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, کیا منظرنامہ بنتا دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہہ دیا کہ اگر میں صحیح سمجھا ہوں عرفان صدیقی کے سٹیٹمنٹ کو, تو مذاکرات آر فوڈ, مذاکرات دفن ہو گئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح کی کنڈیشن لگائی جا رہی ہیں, بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ایک ہفتے میں فیصلہ کریں گے, یعنی 31 دسمبر سے پہلے اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو ہم نہیں ہیں. دیٹ مینس دونوں طرف سے اگر مذاکرات کے نہ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے مذاکرات آر نو ویئر. اور دوسری بات یہ کہ حکومت ریئیکٹ کرے گی. اگر حکومت یہ سمجھے کہ ہمارے ساتھ 3 بندوں کو بٹھا کے اور ہمارے پیچھے سے کہیں اور جایا جا رہا ہے, تو وہ نہیں کریں گے بات ان سے, کوئی بھی نہیں کرے گا. اصول کی بات ہے. بالکل, حکومت اس چیز پہ ریئیکٹ کرے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن گورنمنٹ کی جانب سے بنایا جاتا ہے, گورنمنٹ جو جوابات دے گی. غزہ جنگ بندی معاہدے کے بعد اب ہاسٹیجز کی ٹرانسفر کا سلسلہ جاری ہے. بخاری صاحب, 90 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا گیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ معاہدہ جو ہے کیا گیا تھا, لیکن عمل درآمد نہیں کیا جا سکا تھا. اب فائنلی ڈونلڈ ٹرمپ کا پریشر کام کر گیا اور معاہدے پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. اس معاہدے کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے, جی, لیکن میرے خیال سے ایک طویل جینوسائیڈ کا مقابلہ جس طرح سے فلسطینی قوم نے کیا ہے, جس طریقے سے حماس کی لیڈرشپ نے ہمت و جمع مردی کا ثبوت دیا ہے, میرے خیال سے ہم لوگوں کو کھڑے ہو کے ان کو اس کا خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ فلسطین کی قوم کے لیے اور حماس کی لیڈرشپ کے لیے ہمارا سلام ہے. تو 2 باتیں جو اس حوالے سے مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو امریکہ, یورپ اور اسرائیل کی تمام تر فوجی اور معاشی قوت جو ہے وہ بھی فلسطین کی قوم کو زمیں بوس نہیں کر پائی ہے. آج بھی حماس اور حماس کی لیڈرشپ جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اپنی جذبے اور اپنی قوت کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ
اس وقت صف ماتم بچھی ہوگی نیتن یاہو کے گھر میں، اس لیے کہ نیتن یاہو صاحب کے لیے تو ایک قابل قبول ہی نہیں تھا کہ غزہ واپس غزہ والوں کو مل جائے گا. پھر جس جذبے، جس جنون اور جس ہمت کے ساتھ غزہ کے لوگ نکلے ہیں واپس اپنے اس قبرستان میں جو کبھی غزہ ہوتا تھا اس میں اپنے گھروں کی تلاش میں، وہ سین دیکھنے کے قابل ہیں. وہ بتاتے ہیں قومیں کیا ہوتی ہیں، وہ قومیں کس طرح سے جیتی ہیں، جن کا ذکر جو ہے تاریخ کی صفحوں پر ہوتا ہے. نیتن یاہو نے تو پورا پلان بنا لیا تھا کہ نارتھ غزہ سے سب کا صفایا کر دیں گے لوگوں کا، اور اب واقعی میں بہت بڑی جیت ہے حماس کی خاص طور پہ کہ نیتن یاہو کا جو پلان تھا وہ کلیپس کر گیا. زینب، ایک تو کسی کی خواہش ہوتی ہے، کسی کی پلاننگ ہوتی ہے، لیکن ایک وہ ذات اوپر بھی تو بیٹھی ہے نا. اور یہ جو کچھ منظرنامہ اس وقت جو فوٹیجز ہمارے سامنے چل رہی ہیں، یہ اس خدا کی طاقت ہے جس نے ایک اتنی چھوٹی سی یعنی معصوم قوم کے لوگوں کو اتنی بڑی قوتوں کے سامنے کھڑا کیا اور انہوں نے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کیا ہے. یہ خوشی سے نہیں گئے ہیں. منتشا تو اللہ تعالیٰ بھی جس کو چاہے عزت دیتا ہے. اب سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت ہم نے دیکھ لیا وہ منظرنامہ، یہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اور جو سالس بنے تھے جن کی وجہ سے یہ ہوا، ہر ایک اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہا ہے. ٹرمپ صاحب اس کا کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، بائیڈن اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں. جو دوسرے سالس تھے، ایجپٹ ہے، اس میں قطر ہے، وہ ظاہر ہے ان کا بھی اپنا کریڈٹ بنتا ہے. تو کریڈٹ اپنی جگہ، یہ توقع کی جانی چاہیے کہ اس معاہدے کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں عمل ہوگا. لیکن نیتن یاہو صاحب کے لیے بہت سارے اور چیلنجز ہیں. ایک چیلنج یہ ہے کہ غزہ سے جب اس کی فوج نکل جائے گی تو غزہ کو کون کنٹرول کرے گا. نیتن یاہو خود نہ تو یہ فلسطینی اتھارٹی کو دینا چاہتے ہیں، نہ یہ حماس کو دینا چاہتے ہیں. ان کا خیال تو یہ تھا کہ کوئی اور کسی ملکوں کی جو ان کے حامی ملک ہیں ان کی کوئی ایک کونسل بن جائے گی جو آ کے اس کو انشور کرے گی. وہ یونائٹڈ نیشن کے بھی آنے کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اس جینوسائیڈ کے دوران یعنی اختیار کیے رکھا ہے، حتیٰ کہ انہوں نے جو سیکرٹری جنرل ہے گوترس صاحب، انتونیو گوترس، ان کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور اپنے ملک میں داخلے کی اجازت بھی اب ان کو نہیں ہے. یہ نیتن یاہو صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا. ایک تو میرے منہ سے اس کمینے شخص کے لیے صاحب پتہ نہیں کیوں نکل جاتا ہے، مجھے اپنے پر بھی اپنی مذمت کرنی چاہیے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے ہوا کیا ہے. فلسطینی اتھارٹی جو ہے یہ اب حماس اور فلسطینیوں کی فیورٹ پارٹی نہیں رہی ہے. اس لیے کہ اگر آپ اختیار دیتے ہیں فلسطینی اتھارٹی کو غزہ کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چاہا جا رہا ہے، یہ خواہش کی جا رہی ہے کہ غزہ کے اوپر اسرائیل ہی مسلط رہے. میں آپ کو تاریخ کے پنوں میں اگر واپس لے جاؤں تو یعنی 16 فروری 2006 کو جو انتخابات ہوئے تھے وہ حماس جیت گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں اسماعیل ہانیہ وزیر اعظم بن گئے تھے. پھر یہی فلسطینی اتھارٹی جو ہے اس کا بریگیڈ تھا الفتح بریگیڈ، جس نے حماس کی حکومت کا خاتمہ کیا تھا. اسماعیل ہانیہ کو اس کے دفتر سے نکال کے اس کا دفتر بند کر دیا تھا. تو اس لیے وہ تو نمائندہ جماعت نہیں ہے، یا کم از کم فلسطین کے غزہ کے لوگ اس کو نمائندہ جماعت نہیں سمجھتے. تو ہیونگ سیڈ دیٹ، اس وقت دو سب سے بڑی جو چیلنجز ہیں وہ یہ، ایک تو اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جائے، کیونکہ اسرائیل نے آج تک کسی معاہدے کی پابندی نہیں کی ہے، چاہے وہ اسلو اکارڈ تھا، چاہے وہ کیمپ ڈیوڈ اکارڈ تھا. جو بھی معاہدے ہوئے ہیں اسرائیل نے کبھی اس کی ریلیجیسلی یا لیٹر اینڈ اسپرٹ میں پابندی نہیں کی ہے. اس وقت ثالثوں کو یہ چاہیے کہ وہ مجبور کریں کہ وہ اس معاہدے کے ہر نقطے، ہر شق کے اوپر لیٹر اینڈ اسپرٹ میں. اور بخاری صاحب بلکہ سام بریگیڈ نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ اگر معاہدے کی وائلیشن کرتا ہے اسرائیل تو پھر ظاہر ہے اس سے مسئلہ تو دونوں طرف آئے گا. پھر دیکھیے یقینی طور پہ دونوں طرف مسئلہ آئے گا، اور اگر یہ معاہدہ انڈو ہوا اور پھر ظاہر ہے جو یرغمالی ان کے پاس ہے پھر ان کی فیٹ جو ہے وہ دیکھیں. ابھی تو ایک اور چیز سامنے آئے گی کہ اس پوری جینوسائیڈ کے پروسیس میں کتنے ان کے اپنے یرغمالی ان کی بمباری کی وجہ سے ہلاک ہوئے. جی بالکل. جو نقصان غزہ کا ہوا ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو جانیں اور شہادتوں کے نذرانے پیش کیے ہیں فلسطینی عوام نے وہ اپنی جگہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب چاہیے یہ کہ مسلم امہ جو ہے وہ اب جاگ جائے. میرے خیال سے جس گہری نیند سے، جس خواب خرگوش میں وہ مگن تھی، اب وقت ہے فلسطینیوں کی صحیح معنوں میں مدد کرنے کا. اس کی ری بلڈنگ کا پروسیس، بالکل زمین بوس ہو چکا سارا، 0 پوائنٹ سے شروع ہوگا ہر چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اب چونکہ غزہ کی پٹی بھی کھل جائے گی
تو امدادی سامان اور ریلیف گڈز جو ہیں اس کی کمی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ غزہ کے لوگوں نے بہت بھوک اور افلاس دیکھی ہے اس جنگ کی وجہ سے. تو مسلم امہ کے لیے میرے خیال سے ایک ایمرجنسی سیشن بلانا چاہیے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کا، اسی طریقے سے عرب لیگ کا، اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، وسائل کی کوئی کمی مسلم لیڈرشپ کے پاس نہیں ہے. اینڈ دس از اے ٹائم ٹو ہیلپ ری بلڈ غزہ اینڈ اسٹرینتھن دا پیلسٹینین پیپل، تاکہ اب کوئی ایڈونچرزم ان کے خلاف نہ کر سکے. اچھا بخاری صاحب، بالکل صحیح بات ہے، واقعی میں کوئی ایڈونچر نہ کر سکے. بخاری صاحب، اب جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کو جب رہا کیا گیا تو حماس کی جانب سے تحفے دے کے انہیں رہا کیا گیا، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس قسم کا ظرف کا مظاہرہ حماس نے کیا. یہ ہمیشہ سے ہوا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، اس سے پہلے جو سویپ ہوا تھا قیدیوں کا، تو جتنے بھی اسرائیلی قیدی رہا کیے تھے حماس نے، انہوں نے جا کے انٹرویوز میں پوری دنیا کے میڈیا کو بتایا تھا کہ انہوں نے، جو بزرگ خواتین تھیں، ہمارا اپنی ماؤں کی طرح خیال رکھا. انہوں نے ہمیں خود نہیں کھایا، ہمیں ہر کھانے کی چیز مہیا کی. یاد ہے نا آپ کو، باقاعدہ ویڈیوز چلے تھے ساری دنیا میں. تو حماس اور مسلمان قوم جو ہے اس کی مہمان نوازی پر تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن اس کے برعکس اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینیوں کے ساتھ کیا ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو انسان لرز اٹھتا ہے اس صورتحال سے. اینی وے، ہیونگ سیڈ دس، میرے خیال سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کرے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد ہو، فلسطینی قوم اور حماس دوبارہ سے غزہ کو ری بلڈ کر کے بالکل اس معاہدے پر عمل درآمد ہو، اور جو گارنٹر ممالک بنے ہیں وہ بھی میک شور کریں کہ اس پر مکمل طور پر عمل درآمد کروایا جا سکے اور غزہ جنگ بندی معاہدہ جو ہے وہ آگے بڑھ سکے. ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ہی دیر بعد اپنی صدارت کا حلف اٹھائیں گے. امریکہ میں اس وقت بہت سارے چیلنجز ہیں، پولرائزڈ ہے امریکہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی پالیسیز کس طرح سے سر انداز ہوتی ہیں. بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ کچھ ہی دیر بعد حلف اٹھانے والے ہیں، بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، اور کیا لگتا ہے کیا منظرنامہ بنے گا، کیا پالیسی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی؟ دیکھیے، امریکہ سپر پاور ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس کے صدر کا حلف اٹھانا جو ہے یہ بہت بڑا ایونٹ ہوتا ہے. امریکہ میں تو خاص طور سے اس کو ایک بہت ہی اہم ایونٹ قرار دیا جاتا ہے. ٹرمپ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ شکست کھانے کے بعد دوبارہ منتخب ہوئے ہیں، جو کہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے. تو بہت ریڈیکل فیصلے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز وہ ایشو کریں گے، جس میں سے کچھ کا انہوں نے حوالہ پہلے ہی دے دیا ہے. مثال کے طور پر انہوں نے جو یہ ٹک ٹاک جو ہے چائنا کا جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس پہ پابندی لگی ہوئی تھی، وہ پابندی ہٹا دی ہے انہوں نے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوشش کریں گے ڈیل کر کے کوئی بہتر فیصلہ کریں. تو بڑے ریڈیکل فیصلے وہ کریں گے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جن کو وہ کیپٹل ہل کے اوپر جنہوں نے حملہ کیا تھا، جو سزائیں ہوئی تھی، انہوں نے کہا وہ سب کو معاف کر دوں گا میں. لیکن انٹرنیشنل چیلنجز بہت گمبھیر نوعیت کے ہیں. یوکرین کی جنگ جاری ہے جس میں امریکہ انوالو ہے، ملوث ہے اس میں. اسی طرح مشرق وسطیٰ کی صورتحال بہت چیلنجنگ ہے. ابھی تو معاہدہ ہوا ہے، ابتدا ہے، ابھی تو اس کو امپلیمنٹ کرانا ہے، ابھی وہاں کی صورتحال کو ریڈیکلی چینج کرنا ہے. یہ اس کے علاوہ ڈومیسٹکلی بہت سارے چیلنج ہیں. تارکین وطن کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے ٹرمپ کی ایک خاص پالیسی ہے، اس پر عمل ہونا ہے. بھارت کے اندر اس کے اوپر کافی تشویش ہے، کیونکہ ایک بڑی تعداد بھارتیوں کی وہاں پر جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ بیٹھی ہوئی ہے. پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن جو کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس کے اوپر تبصرہ ضرور کیا جا سکتا ہے. دیکھیے، یہ تو ہوتا ہے کہ جس دن حلف اٹھاتا ہے پریزیڈنٹ امریکہ کا، اس دن وہ بہت سارے ایگزیکٹو آرڈرز سائن کرتے ہیں، جن میں کچھ کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، کچھ ابھی سامنے آ جائیں گے جب وہ اس کے اوپر دستخط کریں گے. لیکن یہاں ہمارے ہاں بھی ایک جوکر قسم کے شخص نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کا ایگزیکٹو آرڈر جاری کریں گے. اب میں تو خیر انہیں جرنلسٹ مانتے ہی نہیں ہوں، لیکن بہرحال جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہہ رہے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر کبھی ہو بھی تو وہ سرفیس پہ نہیں ہوتا، بیکاز دیٹ مینس انٹرفیئرنس ان اینی کنٹریز. بالکل اپنے سفارتی تعلقات کو دیکھ کے حل میں فیصلہ کرتا ہے. تو ایک تو اس کے حوالے سے ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. دیکھیے، پاکستان جیو پولیٹیکلی بہت ہی سینسٹیو لوکیشن پر موجود ہے. حالات چاہے جو بھی ہوں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں بڑے سپر پاورز کے جو مرضی چینجز آئیں، ہماری اہمیت اپنی جگہ ہے. تو ایک تو یہ کہ کسی بھی امریکن ایڈمنسٹریشن نے کبھی پاکستان سے بگاڑ کی بات نہیں کی ہے. ہم پر بٹریل ہیں، ہم پر سینکشنز لگی، ہمیں F-16 طیارے نہیں دیے،
ہمارے نیوکلیر پروگرام کی مخالفت کی, لیکن اس کے باوجود ہم اور امریکہ اتحادی رہے ہیں, پاکستان اور امریکہ, آل دیز 7.5 ڈیکیڈس. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو نہیں ہونے جا رہا کہ ٹرمپ کسی بات پہ ناراض ہو جائیں گے اور اچانک پاکستان اور افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے, امریکہ نیڈز اس, کیونکہ دہشت گردی کی کسی بھی صورت کے وہ خلاف ہے, جو بھی اس کا نقشہ ہو. ڈونلڈ ٹرمپ تو کہہ بھی رہے ہیں کہ افغانستان سے ہتھیار واپس لے لیں گے. دوسری بات یہ کہ وہ اسلحہ جو ہمارے خلاف استعمال ہو رہا تھا, مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ٹرمپ نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ وہ جو اسلحہ وہاں چھوڑا تھے ہم واپس لیں گے. تو یہ بہت ساری پازیٹیو باتیں بھی ہیں, لیکن جب تک ان کا اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آتا ہے, میرے خیال سے بہت ایمبیشیس قسم کی توقعات ان سے وابستہ کر لینا, چاہے وہ حکومت ہے چاہے وہ پی ٹی آئی ہے. ابھی ٹائم شارٹ ہے, انشاءاللہ کل اس پہ ڈیٹیل بات بھی کریں گے. ناظرین پروگرام سے ابھی دیجیے ہمیں اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.